لہذا آج کا جو دن ہے، خاص میلاد النبی کا جو دن ہے، اس کے کچھ مقاصد ہیں کہ آج کا دن کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، آج کا دن کیوں منانا چاہیے۔ اس لیے پوری دنیا میں آپ دیکھیں، پوری دنیا میں جو لوگ حملہ کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی نے اللہ کی گستاخی کی؟ نہیں۔ گستاخی کس کی کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی گستاخی کرتے ہیں۔ عالم کفر اصل میں حضور علیہ السلام کی نسبت کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے حکامین کو وہ مٹانا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کی تعلیمات اور ان کی محبت سینوں سے کھینچ لی گئی تو پھر مسلمان ایک مردہ ملت ہیں، ایک مردہ قوم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں میں جو جان ہے وہ حضور علیہ السلام کی سنت اور آقا علیہ السلام کی تربیت اور حضور علیہ السلام کے حکامین پہ عمل اور خاص حضور سے محبت کرنے کا جو جذبہ ہے، اس چیز نے مسلمانوں کو من حیث المجموع زندہ قوم بنایا ہوا ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام کی نسبت اور آپ کی تعلیمات سے مسلمان ایک زندہ قوم۔ تو آپ کے میلاد کا پہلا پیغام یہ ہے کہ جب مسلمان زندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہیں تو پھر ان کی تعلیمات کو اجاگر کرنا ضروری ہے، ان کی نسبت کو اور ان کی محبت کو، یعنی دلوں کو اتنا حضور کے ساتھ جوڑ دینا ہے، دلوں کو اتنا آقا علیہ السلام کے پیار میں مستغرق کر دینا، طبیعتوں کو اتنا آقا علیہ السلام کو ٹوٹ کر چاہنے پہ مجبور کر دینا ہے کہ یہ جنون جو ہے نا، یہ آقا کی محبت کا جنون، یہ رگ رگ کے اندر پیوست ہو جائے۔ جتنا حضور کی محبت دلوں میں چلی جائے گی، جتنا آقا علیہ السلام کی تعلیمات دلوں پہ راسخ ہو جائے گی، اتنا کیا ہوگا؟ اتنا مسلمان یکجا بھی رہیں گے اور زندہ قوم بھی رہیں گے۔ لہذا میلاد چونکہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور حضور کی محبت کا پیغام دیتا ہے، اس لیے میلاد بھی ضروری ہے اور آقا علیہ السلام کی محبت بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام کا میلاد اور اس کے مقاصد میں یہ ہے کہ میلاد کرو تاکہ دلوں میں حضور کی محبت زندہ ہو، میلاد کرو تاکہ طبیعتوں میں حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کے جذبات بڑھیں، میلاد کرو تاکہ لوگوں کے اندر آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے نا کہ جو دنیا مسلمانوں کے ایک مردہ قوم سمجھتی ہے، دنیا کو میلاد کے اوپر آقا کے ذکر میں فنا ہو کر یہ بتا دینا ہے دنیا کو کہ جو لوگ مسلمانوں کو ایک مردہ ملت اور مردہ قوم سمجھتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ شاید تمہارے گمان میں یہ بات ہو کہ ہمارے نبی تو 1400 سال پہلے آئے، اب 1400 سال گزر گئے، مسلمان لوگ تو مر گئے ہوں گے، یہ مردہ قوم ہو گئی ہوگی۔ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے مسلمانوں کے دل آج بھی حضور کی محبت سے ویسے ہی زندہ تھے جیسے پہلے والوں کے لوگوں کے دل زندہ تھے، آج بھی دل اسی طرح زندہ ہے حضور کی محبت۔ اور میلاد النبی کو منا کر من حیث القوم پوری دنیا میں ایک دن آتا ہے، ساری دنیا میلاد النبی کے دن کٹھی ہو جاتی اور کٹھی ہو کر کس کا نام لیتی ہے؟ ایک ہی نام ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کو بتاتی ہے لوگوں 1400 سال گزر گئے لیکن مسلمانوں کا جنون محبت آج بھی اسی طرح زندہ ہے، حضور کا نام آج بھی اسی جنون سے لیتے ہیں، حضور کی ناموس کو آج بھی اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ یہ میلاد کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد میلاد کا وظیفہ ہے۔ میلاد کا وظیفہ کیا ہے؟ میلاد کا بڑا وظیفہ حضور کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا،
لہذا میلاد مناؤ، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناؤ۔ اور تیسرا یہ دیکھیں نا، جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ لنگر پکاتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے نا، خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کھانا بناتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اور شادی کا معنی ہوتا ہے خوشی، خوشی کے دن کو شادی اور مسرت کا دن کہتے ہیں۔ تو جس دن شادی ہو گھر میں تو لنگر کھانا پکاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضور کا میلاد کا دن ہے، اچھے اچھے کھانے پکاؤ، خود بھی کھاؤ، دوست احباب کو بھی کھلاؤ اور خوش ہو جاؤ۔ اور تیسرا مقصد میلاد النبی کا کہ حضور کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ سلام پڑھیں۔ اور چوتھا اور اہم مقصد میلاد کا کہ طبیعتوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ، حضور کی ذات اقدس کے ساتھ حضور کی نسبت کو اجاگر کرنا، اس چیز کی تعلیم دینا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قریب ہوں، ذکر سے قریب ہو جائیں، تعلیمات پر عمل کر کے قریب ہو جائیں، درود پڑھ کے قریب ہو جائیں، قرآن پڑھ کے قریب ہو جائیں۔ تو وہ جو لوگ بہک گئے، جو دنیا کی طرف چلے گئے نا، جنہوں نے موبائل کے ذریعے دنیا لے لی، کسی نے ٹی وی کے ذریعے دنیا لے لی، کسی فیکٹری کھولی تو دنیا کی طرف چلے گئے، پیسہ ہی پیسہ ہو گیا۔ ان سارے لوگوں کو اکٹھا کر کہ جس طرح تم گئے ہو، یہ تو کوئی کام کی چیزیں نہیں ہیں، آؤ کام کی چیز کیا ہے؟ کام کی چیز یہ ہے کہ آؤ اپنے آپ کو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی تعلیمات سے جوڑو۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ تو لوگوں کو بلاؤ نا ذکر کی محافل کی طرف، محافل درود کی طرف بلاؤ، محافل سیرت کی طرف بلاؤ، اور بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سناؤ، اور پھر مقصد بتاؤ ان کو کہ مقصد کیا ہے۔ آخر میں ایک سوال کا جواب دوں، صرف 2 لفظی جواب۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ میلاد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ پر خوشی کرنے کا نام میلاد ہے۔ اب خوشی کرنے کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، بس وہ طریقہ شریعت کے ساتھ ٹکراتا نہ ہو، سارے طریقے جائز۔ کوئی جھنڈے اٹھا کے جلوس نکالتے، یہ محبت کا اظہار ہے، چونکہ شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے تو جائز ہے۔ مسجد کے اندر، گھر کے اندر، یا جو جگہ آپ کو مناسب لگے، لوگوں کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا، کس خوشی میں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں۔ یہ میلاد ہے۔ آپ کو پوچھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، انہوں نے کہا یہ طریقہ شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی ہے، لہذا جائز ہے۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرنا اور رب کائنات کے احسان کا شکریہ ادا کرنا، مولا تیرا شکریہ کہ ہمارے اندر اپنے پیارے محبوب کو بھیجا ہے، یہ مستحسن طریقہ ہے، بالکل جائز۔ آگے بڑھے کہ جدید طریقہ ہے، مطلب یہاں پر کیک لایا گیا اور خوشی میں کیک کاٹ دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے کیک کاٹا ہے، بھئی تب کیک ہوتے ہی نہیں تھے، اگر کیک کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کاٹا تو ناجائز ہو گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ تو پھر مطلقاً آپ کھا ہی نہیں سکتے اس چیز کو، کیونکہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیک کبھی کھایا ہی نہیں، تب تھا ہی نہیں، پروڈکٹ ہی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ درجنوں مثالیں جو کھانے آپ اور میں کھاتے ہیں، یہ کھانے تو کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کھائے، تو مطلقاً یہ کھانا بھی جائز نہیں ہوا۔ یہ بچوں والی باتیں، یہ کم عقلی کی باتیں۔ بات یہ ہے کہ کیک ایک حلال چیز ہے اور یہ ایک محبت کا اظہار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سال جب گزر جاتا ہے تو لوگ سالگرہ کرتے ہیں، اپنے دن کو کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا سیلیبریٹ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں بعد میں، کیا بولا میری عمر میں برکت عطا فرما، تو کیک کاٹ دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر خوشی کا ایک انداز ہے،
چونکہ یہ انداز شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے، درست ہے، کر سکتے ہیں۔ ہاں بس اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں، جب آپ ایک کیک لیتے ہیں آپ اس کے اوپر مقدس نام لکھوا لیتے ہیں، مقدس نام کو کاٹے نہیں، یہ احترام کے تقاضے سے مطابق نہیں ہے، کاٹنا نہیں چاہیے، یعنی وہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہو۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیک پہ بنا لیتے ہیں پھر لفظ محمد کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہماری محبت گوارا نہیں کرتی بھائی اس کو۔ آپ کیک کے اوپر ایسی تحریر لکھوائیں یا پھر اس انداز میں لیں کہ بعد میں پھر وہ نام پاک جو ہے وہ اٹھا لیں، وہاں سے سادہ کیک لیں، اس کو کاٹیں، اس کے اوپر کوئی مقدس تحریر ان معنی میں وہ ادب کے خلاف ہو جائے گی بات، تو وہاں نہ کریں۔ ہاں کوئی پھول پتیاں بنا لیں، اس کے اوپر میلاد لکھوا لیں، جیسے یہ سال ہے تو سن 2023 لکھوا لیں، 1445 ہجری لکھوا لیں، یا پھر کیک کو کاٹیں اس جگہ سے کہ جہاں پر کوئی اس طرح کی تحریر نہ لکھے، اس کے بعد کاٹیں، تالیاں نہیں بجاتے، یہ اسلامی رواج نہیں ہے۔ اسلامی رواج کیا ہے؟ آپ اس کے اوپر مطلب بھی خوشی کے موقع کے اوپر نعرہ بلند کر سکتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کا نام بلند کر سکتے ہیں، ذکر کی نیت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کر لو، اس کے بعد دعا مانگے۔ کس چیز کی دعا مانگنی ہے؟ اے مالک کریم کروڑوں بار تیرا شکر ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کے نام لیواؤں کے اندر اے مولا داخل فرمایا، حضور کا نام لینا نصیب فرمایا، آقا کا ذکر کرنا نصیب فرمایا، حضور کی ذات پہ درود پڑھنا نصیب فرمایا۔ اس طرح دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد فراخ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ وہ جو لنگر ہے جس نوعیت کا بھی ہے، بریانی ہے، قورمہ ہے، ایون کہ کیک کی ہے، اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ لوگوں کے اندر مسکراتے ہوئے پیش کریں۔ یہ سب خوشیاں جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کی خاطر ہیں۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتہ کہ میرے چاہنے والے آج خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم حضور کی خوشی کی وجہ سے خوش ہو رہے ہیں، تو بتائیے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہوتے ہوں گے کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ میری خوشی کی وجہ سے خوش ہیں؟ تو قبر انور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ہم حضور کی خوشی منا رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم بھی ہمارے لیے ہوتا ہو۔ لہذا میلاد النبی کے دن اپنے آپ کو خاص کر لغویات سے بچانا ہے، برے کاموں سے بچانا ہے، نماز ترک کوئی نہیں ہونے دینی، نافرمانی کے کاموں سے بچانا ہے، اور فرما برداری کے اچھے کام کرنے، اسی کا نام میلاد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔